بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویژن پوائنٹ کے ساتھ سردار فیصل حاضر خدمت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کچھ دنوں لال مسجد سرخیوں کی نظر رہی۔ لال مسجد کے چاروں اطراف میں کہیں تو پولیس کے اہلکار موجود تھے، کہیں خاردار تاریں جو ہے وہ لگائی گئی تھی۔ جو لال مسجد کی طلبات تھی وہ باہر موجود تھی، انہوں نے بھی ایک طرف سے رستہ بند کیا ہوا تھا۔ معاملات کیسے خراب ہوئے، گلبرگ کا ایک معاملہ لال مسجد تک کیسے پہنچا، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ مولانا عبدالعزیز صاحب موجود ہیں، محترم جامعہ حفظیہ ہیں، اور دیگر آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی یہاں معاملات چل رہے ہیں لال مسجد کے ظاہر ہے سارے ان کے انڈر ہی چلتے ہیں، اور جتنے بھی معاملات چلے اس حوالے سے ان دنوں وہ بھی ظاہر ہے یہ بخوبی جانتے ہیں۔ مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ لال مسجد ایک بڑا یونیک سا نام ہے، یہاں سے تھوڑا بیک گراؤنڈ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ مسجدوں کے ہم نے نام مختلف سنے، یہ لال مسجد کا نام کیسے آیا اور یہ لال مسجد اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایک تو لال مسجد جو نام پڑا وہ تو اس کا رنگ لال تھا، اس سے لال پڑ گیا، لیکن لال مسجد ہمیشہ سرخیوں میں اس سے رہی ہے کہ ہمارے جو حکمراں ہیں انہوں نے ایک عرصے تک تو افغانستان کے جہاد کو جہاد کہا، لیکن اس کے بعد اچانک امریکہ نے کہا کہ اب یہ جہاد نہیں رہا، یہ دہشت گردی ہے، تو ہمارے حکمرانوں نے اس کو دہشت گردی قرار دے دیا، اور پاکستان کے ایک بہت بڑی تعداد علماء نے بھی کہا کہ اب یہ دہشت گردی بن گیا، پہلے یہ جہاد تھا اب یہ دہشت گردی بن گیا۔ لیکن ہم سے بھی کہا گیا اور ہم پر دباؤ ڈالا گیا کہ آپ بھی اس کو اب دہشت گردی کہہ دیں، تو ہم نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انکار کر دیا، حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے اسامہ بن لادن کے ساتھ مل کر بھی آیا، القاعدہ کے ساتھ روابط بھی رہے، حضرت والد صاحب کے بھی رہے، علامہ عبدالرشید غازی شہید کے بھی رہے، ہمارا ان کے ساتھ تعاون بھی جاری رہا۔ اس وقت جب کہ القاعدہ یا اسامہ بن لادن کی تمام تحریک کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا تھا، چونکہ سارے ملک میں ایک بہت بڑی تعداد علماء کی بھی اور بہت بڑی تعداد حکومت کی، جو وہ تو سارے ہی تھے، انہوں نے رخ پھیر کر کہا کہ یہ جی دہشت گردی ہے۔ اب ہم سے بھی کہا گیا کہ آپ اس کو دہشت گرد کہیں، تو ہم نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے ہمارا اور حکومت کا آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے، اور وہ اختلافات دن بدن بڑھتے گئے، جو اب تک بڑھتے جا رہے ہیں۔ اچھا، مجھے ساتھ یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ یہاں طلباء جتنے بھی چیزیں سیکھ رہے ہیں درس و تدریس سے جو وابستہ ہے، کتنی تعداد ہے ان کی جو موجودہ یہاں سے؟ دیکھیے، ہمارے پاس جو ہے اس وقت جو مدارس ہیں وہ 100 کے قریب ہیں، ٹھیک ہے، مختلف برانچیں ہیں، کہیں 1200 ہیں، کہیں 1300 ہیں۔ جامعہ سیدنا علی جامعہ فریدیہ میں ہمارا ایک برانچ ہے جو پہلے کے پرانی برانچ وہ اصل تو وہ ہے، ایسے جامعہ حفصہ G7 کا ہے، اور اس کے بعد اب جامعہ حفصہ لال مسجد بن گیا، اور جامعہ حفصہ بارکو ہے، اور جامعہ حفصہ فتح جنگ ہے، روات ہے، اور گولڑا ہے، اور اس کے علاوہ بحریہ ٹاؤن ہے۔ کافی تعداد ماشاءاللہ بنتی چلی گئی، اور اس وقت اوسطاً ہماری 100 کے قریب برانچیں بن چکی ہیں۔ اچھا، تو اس میں 7000 کے قریب طلبہ اور طالبات پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو وہ ہیں جو ہمارے اپنے مدرس اس کے اندر آتے ہیں، لیکن جو ہمارے طلبہ اور طالبات نے مدارس کھولے، وہ اس میں طلبہ اور طالبات کی تعداد وہ لاکھوں میں چلی گئی ہے۔ وہ پاکستان میں نہیں بلکہ وہ دنیا کے اور ممالک میں بھی ہے۔ اب کرغیزستان ہے، اب کرغیزستان وہ ریاست ہے جو آزاد ہوئی تھی سوویت یونین سے، وہاں بھی ہمارے ایک عالم گئے تھے، ہمارے شاگرد مولانا حبیب اللہ صاحب، کہنے لگے الحمدللہ وہاں بھی مدرسے کھلے ہوئے ہیں، آپ ہی کے شاگردوں نے وہاں مدرسے کھولے ہوئے، بچے اور بچیوں کے۔ تو الحمدللہ یہ جو مدارس کی ایک برکت ہے وہ پوری دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے۔ تو ہماری گزارش حکومت سے یہ ہے کہ وہ اپنا جو سوچ ہے اور جو فکر ہے جو طالبان کے خلاف ہے، افغان طالبان کے خلاف ہے اور پاکستانی طالبان کے خلاف ہے، اس کو بدلے اور آپس میں صلح کی طرف آئے۔ وہ بھی مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں۔ یہ جو جنگ و جدل ہے یہ بہت سارے مسائل اس نے پہلے بھی پیدا کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس جٹ طیارے ہیں تو ان کے پاس فدائی جو ہے مجاہدین موجود ہیں۔ ایک جٹ طیارہ بھی طاقت رکھتا ہے، اور جو ایک فدائی ہوتا ہے جو پورے ٹرک کو جو بارود سے بھر کر ٹکرا دیتا ہے، اس میں بھی ماشاءاللہ بہت طاقت ہوتی ہے۔ اس سے ہماری گزارش ہے آپ دونوں ایک ہو جائیں، آپ کے جٹ طیارے اور طالبان کے فدائی یہ دونوں ایک ہو جائیں تو پوری دنیا میں ایک بہت بڑی طاقت بن سکتے ہیں۔
کیونکہ آپ نے یہ بات کی، میں اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ایک سوال میں رکھوں گا کہ آپ نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ جو ہمارے معاملات، اب یہ کہا ہی جا رہا ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، پاکستان میں جو دھماکے ہو رہے ہیں اس میں کچھ عناصر یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہاں سے استعمال ہو رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر دوستی کیسے ممکن ہوگی کہ ایک طرف سے ہمارے مسجدوں کے اندر لوگ شہید ہو رہے ہیں، ہمارے مسلمان لوگ مارے جا رہے ہیں، تو مولانا صاحب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وہاں سے تو ابھی کچھ اس ہونا شروع ہوا نا. 25-30 سال تو پاکستان نے ان کے خلاف اپنی سرزمین استعمال کی. سن 95 سے اسامہ بن لادن کی تنظیم، القاعدہ کی تنظیم اور ان کے خلاف یہاں سے کارروائیاں شروع ہوئی، اور سن 95 سے لے کر اب تک تقریباً اوسطاً 30 سال ہو چکے. پھر جب امریکہ وہاں آیا تو پاکستان کی ایئر بیس امریکہ کے حوالے نہیں کیے گئے، تو اس کے خلاف نہیں استعمال ہو رہا تھا. یہاں سے نیٹو سپلائی وہاں نہیں جا رہی تھی، وہ پاکستان اس کو تحفظ فراہم کر رہا تھا. وہاں کے مجاہدین پکڑ کر امریکہ کے حوالے نہیں ہو رہے تھے. وہاں کے افغان سفیر ملا عبدالسلام ضعیف کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے نہیں کیا جا رہا تھا. کیا یہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے، یا اخلاقیات اجازت دیتی ہیں؟ آج تھوڑا بہت کچھ ہوتا ہے تو آپ پوری دنیا میں شور مچا دیتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. تو 30 سال سے آپ بھی تو استعمال کر رہے تھے، اپنی زمین کو ان کے خلاف استعمال کر رہے تھے. جٹ طیارے یہاں سے اڑتے جا رہے تھے، یہاں پوری کی پوری جو ہے فوج یہاں سے نیٹو کی جو ہے موجود تھی. آج تک آپ ان کے خلاف استعمال کرتے رہے. میں تو سمجھتا ہوں ان کا صبر بہت زیادہ ہے کہ وہ آپ کو ابھی تک کچھ کہہ نہیں رہے. جو آپ نے 30 سال ان کے ساتھ کیا ہے، ان کے افراد پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیے اور اپنی زمین امریکہ کو دی ہے. اور اب میں نے سنا، یہ اللہ تعالیٰ کرے ایسا نہ ہو، میں نے سنا یہ ہے کہ پھر امریکہ کے ساتھ تیاری ہو رہی ہے کہ امریکہ کو اپنے ایئر بیس دینے کی تیاری ہو رہی ہے. تو پہلے جو اگر آپ نے دیے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا بلکہ نقصان ہی ہوا، تو اب اور نقصان ہوگا، کیونکہ اب تو اس وقت پوری قوم ویسے ہی ہمارے حکمرانوں سے اور ہماری فوج اور پولیس سب سے تنگ آ چکی ہے. مثلا اس میں سارے تنگ، اب کشمیری سارے تنگ ہیں، اور منظور پشتین تنگ ہے، بلوچ سارے تنگ ہیں، عمران خان تنگ ہے. اب تو آپ کے لیے وہ حالات بھی لے رہے ہیں جو پہلے حالات تھے. اس لیے ہماری 10 بستہ اپیل ہے اپنے حکمرانوں سے کہ آپ افغان طالبان، پاکستانی طالبان کے ساتھ آئیں، مذاکرات کریں. اور ان کے مطالبات تو بہت تھوڑے سے ہیں. ایک مطالبہ ہے جو آئینی مطالبہ ہے، اور وہ آئینی مطالبہ یہ کہ قرآن و سنت کو نافذ کر دو. اور قرآن و سنت کے لیے پاکستان حافظ کیا گیا تھا. 20 لاکھ افراد شہید ہوئے تھے، اور یہاں سے انگریز کو نکالنے کے لیے 50 لاکھ افراد شہید ہوئے تھے. ان تمام قربانیوں کے باوجود کیا پاکستان میں انگریز کے قانون کی کوئی تک بنتی ہے؟ انگریز کا قانون چل رہا ہے ہماری سیاست میں، انگریز کا قانون چل رہا ہے پولیس اور فوج میں، انگریز کا قانون چل رہا ہے ہماری نظام تعلیم میں، انگریز کا قانون چل رہا ہے ہماری عدلیہ میں. تو سارا انگریز کا وہی ظالمانہ قانون چل رہا ہے. تو اس سے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے. چونکہ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ کے پاس ٹھیک ہے کہ فوج ہے اور آپ کے پاس جٹ طیارے ہیں، تو ان کے پاس فدائیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. اگر انہوں نے ادھر رخ کر لیا جیسے کہ بنو میں ہوا ہے، تو یہ خدا نخواستہ بہت بڑی جو ہے پریشانی کی صورت بن جائے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں المؤمنون کجسد واحد، حدیث میں آتا ہے مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہے. اگر آپ مسلمان ہیں تو وہ مسلمان ہیں. آئیے آپ سے مطالبہ اسلامی نظام کا ہے، اور اسلام کے لیے تو پاکستان بنا تھا. اور ویسے بھی آج پاکستان اتنے مسائل کا شکار ہو چکا ہے، اس کا حل صرف پاکستان اسلامی نظام ہے. دیکھیے قتل و غارت بڑھ چکی، آپ قصاص کا قانون لے آئیے. قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اس میں زندگی ہے، قصاص سے امن قائم ہوتا ہے. اب چوری بڑھ چکی، آپ چوری کی سزا نافذ کر دیجئے. اب ڈاکے بڑھ چکے، آپ ڈاکے کی سزا نافذ کر دیجئے. آج بدکاری بڑھ چکی، بدکاری کے لیے آپ زنا کا جو قانون ہے سنسار کا اور جو ہے کوڑے لگانے کا وہ قانون بنا دیجئے. آج شراب بڑھ چکی، اس کا آپ قانون لے آئیے. آپ اسلامی قوانین لے آئیے. اور پھر اسلامی قوانین ہمارے جو اب اس وقت ایک طبقہ ہے جو پاکستان میں بادشاہوں کی زندگی گزار ہے، وہ 30-40 لاکھ ہیں. ہمارے صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، اور اس میں ہمارے وزراء ہیں، اور ہماری جو فوج کے افسران ہیں، دور ایک دوسرے 30-40 لاکھ ہیں. وہ یہاں تعیش والی زندگی گزار رہے ہیں، اور باقی ساری قوم بیچاری کما کر تھک چکی ہے. اور اتنے ٹیکس ہیں. ابھی میرے پاس میں بیٹھا تھا، ہمارے H11 کے شاخ کا ایک بل لے کر 1,78,000 بجلی کا بل. ابھی دوسرا بل ہمارے فتح جنگ کا بل آ گئے، انہوں نے جو ہے وہ تقریباً 2 لاکھ کے قریب ان کے بل گیس اور بجلی کے آ گئے.
آپ ان پر ٹیکسوں پر ٹیکس، یہ کوئی تک بنتی ہے؟ یا آپ کی جو زندگی ہے، وزیر اعظم ہاؤس کا بل کون دیتا ہے؟ صدر ہاؤس کا بل کون دیتا ہے؟ گورنر ہاؤس کے بل کون دیتا ہے؟ اور ان کے بل کون دیتا ہے؟ بیچاری حکومت دیتی ہے، اور وہ کس کے پیسوں سے ہوتے ہیں؟ عوام کے پیسوں سے۔ آپ پہ تو کوئی ٹیکس نہیں ہے، اور آپ تو عیاشی کی زندگی بسر کرتے ہیں سارے کے سارے، اور اس کے بعد یہاں سے باہر کے لوگ چلے جاتے ہیں، اور قوم بیچاری ان کے پاس بل کے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس اپنے بچوں کے جو شادیاں ہیں اس کے کرنے کے پیسے نہیں ہیں، اور آپ کی جو ہے بجلی بھی مفت، آپ کا جو ہے سیکورٹی بھی آپ کی مفت ہے، اور آپ کا پیٹرول بھی مفت ہے، آپ کی رہائش بھی مفت ہے، آپ کی عیاشیاں بھی ساری کی ساری جو ہے قوم کے پیسوں سے ہوتی ہیں، تو یہ کون سی تک بنتی ہے؟ مولانا صاحب مجھے یہ بتائیے گا، ابھی موجودہ جو معاملہ ہوا اس کی طرف آتے ہیں۔ گلبرگ میں جو میرے پاس خبر ہے وہ اس میں کنفرم ہے، یہ بھی بتائیے گا، گلبرگ میں ایک مسجد تھی، اسے ڈیمولش کیا گیا، اس کے بعد ان میں احسان صاحبہ وہاں پہنچتی ہے، کوئی احتجاج ریکارڈ کرواتی ہے، وہ جو ایف آئی آر ان کے خلاف کاٹی گئی اس میں کہا انہوں نے پسٹل کو تاڑا پولیس کے اوپر۔ تو سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں جانا چاہیے تھا؟ اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ یہ معاملہ کیا تھا، اور پھر وہاں سے لال مسجد تک معاملہ کیسے پہنچا کہ یہ سارے چاروں اطراف سے یہ بند ہو گئی؟ دیکھیے اگر ہمارا گھر گر رہا ہو تو ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ میں احسان صاحبہ کو جانا چاہیے، میرا یہ اگر ہمارا گھر کسی کا گر رہا ہو یا ہمارے کسی عزیز و اقارب کا گھر گر رہا ہو تو ہر کوئی اس کا تعاون کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جی ہمارے ماموں کا چاچو جس کا بھی گھر گر رہا ہو، رشتے دار گھر، ہم اس کا تعاون کرتے ہیں۔ تو جب اللہ کا گھر گرے تو ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ ہمیں جانا چاہیے، اصولی طور پر جانا چاہیے۔ اگر وہاں مسائل ہے تو حکومت بیٹھے مذاکرات کرے اور وہاں بیٹھ کر علماء کو بٹھائے، 40-50 علماء بٹھا کر اس کا فیصلہ کرے۔ لیکن یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ ان پر جھوٹا مقدمہ کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں آسان ترتیب کیا ہے کسی پر جھوٹے مقدمہ بنا؟ آپ جیلوں میں چلے جائیں، 80% لوگ جو بیچارے پڑے ہیں جھوٹے مقدمات ہیں۔ ہمارے ابھی ایک عزیز ہیں وہاں گاؤں میں ہیں، میرے ماموں کے بیٹے عالم ہیں، تو ان کو کیا کیا، ان پر جھوٹے مقدمات بنا لیے، 4 لاکھ 2 بھائیوں پر، اور 4 لاکھ روپے لے کر چھوڑ دیا۔ اب بیچارے قرض لے کر انہوں نے پیسے ادا کیے۔ پوری یعنی لوٹ مار کا طریقہ ہے۔ ہماری سیاست لوٹ مار سے بھری ہوئی ہے، اور ہماری عدلیہ لوٹ مار سے بھری ہوئی ہے۔ وکیل لوٹتے ہیں اور وہاں سارے جھوٹے کیس ہوتے ہیں، اور وہ بھی ایک جھوٹا کیس کر دیا۔ ہم نے تو کہا ہے آپ بھی قرآن پر حلف رکھ کر کہیں کہ یہ سچا ہے، اگر ہم نے غلط مقدمہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو زمین میں دھسا دے، اور ہم کہیں گے یہ جھوٹا ہے، اگر یہ سچا اور ہم جھوٹ بول رہے ہیں اللہ ہمیں زمین میں دھسا دے۔ آئیں ہم جھوٹ تو کریں نا۔ یہ تو نہیں طریقہ کہ آپ ان میں آسان کو اور بچیوں کو اور پھر ان پر تشدد بھی ہوتا رہا۔ آپ اس طرح اٹھا کر ان پر جھوٹے مقدمات۔ کتنی گرفتاریاں عمل میں لائی گئی؟ تقریباً ان میں سے 9 مسولات تھیں اور 10-11 مرد تھے۔ اچھا مولانا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی موجودہ سیٹ اپ کیا چل رہا ہے؟ کوئی یہ خبریں آ رہی تھی کہ آپ کا حکومت کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں، وہ کس بنا پہ طے پائے، کیا معاملات ہوئے، تھوڑا سا یہ بتائیے۔ دیکھیے ہمارے معاملات تو مجبوری کے درجے میں طے پائے، کیونکہ حکومت نے ظالمانہ رویہ اختیار کیا تو ہم نے مجبوراً کچھ ان کے ساتھ صلح کی۔ پہلے تو وہی کہہ رہے تھے کہ آپ سارے ان کی ضمانت تک ہوگی جب آپ مدرسہ گرائیں گے۔ ہم نے ان سے کہا ان کو جیل بھیج دیں، آپ 4 دن کا ریمانڈ دیتے ہیں، پھر 3 دن کا ریمانڈ دیتے ہیں، پھر 4 دن کا ریمانڈ دیتے ہیں، پھر 2 دن کا ریمانڈ دیتے ہیں، کوئی تو نہیں بنتی۔ اور اس کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ آپ ان کو جیل بھیج دیجیے۔ کہتے نہیں جیل نہیں بھیجنا، ان کو CTD کو دینا ہے۔ ایک CTD میں سمجھتا ہوں ایک ظالم ہماری نظر میں ایک تنظیم ہے، انتہا درجے کی ظالم ہے، جس کا ظلم پاکستان میں مشہور ہے۔ ایک عورتوں کو CTD کے حوالے کرنا کون سی تک بنتی ہے؟ اس پر جب یہ بات آئی تو پھر ہم نے مدرسے کا مجبوری کے درجے میں، اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں، مدرسے کے ایک حصے کو گرنا برداشت کیا تاکہ ان کی ضمانت ہو سکے۔ اور یعنی ضمانت کے لیے مدرسے کا تقریباً بہت ایک بڑا علاقہ گرایا جائے گا جو ہے 60-70 لاکھ کا، اور اس پر ضمانت ہوگی۔ یہ کون سا قانون ہے؟ ویسے کتنا ایریا ہے سر ٹوٹل؟ وہ جو گرا ویسے اوورآل مسجد، یہ جو لال مسجد ہے کتنے ایریا پہ ہوئی تھی؟ اب یہ تو مجھے اندازہ نہیں ہے کتنے ایریا پر ہے، لیکن بہرحال جو علاقہ گرا ہے اس میں جو ہے وہ 2 کمرے گرے ہیں، برآمدہ گرا ہے، اور 2 بڑی 100 فٹ کی دیواریں گری ہیں، ایک اوسطاً وہ بھی اچھا خاصا گرایا گیا ہے۔ مولانا صاحب یہ جو مسجد باقی رہ گئی، اس کے اب مسائل تو نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ختم ہو چکے ہیں، یا اس کے بھی مسائل رہیں گے؟ دیکھیے گرا دیا گیا ہے، جب تک نظریات کا اختلاف ہے نا تو مسائل رہیں گے۔ وہ ہمیں غلط سمجھتے ہیں، ہمیں دہشت گرد سمجھتے ہیں،
اور ہمارا اور ان سے ہم ان کو غلط سمجھتے ہیں. ہمارا موقف یہ کہ یہ غلط ہے. یہ مجاہدین کو جو ہے وہ دہشت گرد سمجھتے ہیں اور ان پر فتوے جاری کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ مجاہدین افغان طالبان ہوں یا پاکستانی طالبان ہوں وہ غلطی پر نہیں ہے، وہ حق پر ہے. ان کا اسلامی نظام کا مطالبہ ہے، تو اسلامی نظام کا مطالبہ کون سے جرم ہے؟ آپ اسلامی نظام کیوں نہیں نافذ کرتے؟ پاکستان تو اسلامی نظام کے لیے بنا تھا. کیا اسلامی نظام ہے؟ پاکستان کی عدالتوں میں اسلامی نظام ہے. آپ ذرا کتابیں جا کے تھوڑا دیکھ لیں. ہمارے بہت سارے علماء بڑی تعداد کہتی ہے پاکستان میں اسلامی نظام ہے، لیکن وہ کتابوں کو دیکھتی نہیں ہے. بس سرسری جو ہے وہ ایمان بالغیب لائی ہوئی ہے امریکہ کے اوپر اور ہماری حکومتوں پر ایمان بالغیب لا کر. میرے پاس ایک مرتبہ بہت سارے علماء بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ ہمارا آئین تو اسلامی ہے. میں نے کہا مطالعہ کیا ہے کبھی؟ کہتے نہیں دیکھا تو نہیں ہے، سنا ہے. اب سن کر ایمان بالغیب لے آئے آئین پر. تو جو علماء کہتے ہیں نا پاکستان کا آئین اسلامی ہے، تو میں ان کو مناظر مباحثے کا میں نے چلیے اس پہ میں نے کتاب بھی لکھی ہے اور میں نے ثابت کیا ہے کہ آئین بھی غیر اسلامی ہے اور پاکستان کا قانون بھی اور پاکستان کا نظام بھی اور پاکستان کا سیاسی نظام بھی. لاسٹ کوشچن ہے میرا، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے میں نے جو گزشتہ فوٹیجز ویڈیوز دیکھی، آپ پاکستان کے سب سے طاقتور آدمی مجھے لگے. سر دیکھیں میں بحیثیت عام آدمی ایک صحافی ہوں، ہم بڑے بڑے وزراء کرام کے ہم مطلب کھلی بات کر دیتے ہیں، کوئی سوال پوچھ لو. یہاں کوئی بھی فوجی ہو، پولیس والا ہو، وہ اگر یونیفارم میں ہوگا تو کلیشنکوف وہ لگا سکتا ہے، سول کپڑوں میں وہ بھی نہیں کرے گا. مولانا صاحب یہ سر پھر آپ مضبوط آدمی تو ہیں کہ کلیشنکوف آپ نے لگائی ہوئی اور آپ نے یہاں باہر آپ گھوم رہے، تو سر اتنا تو موقع دیا گیا ہے نا، اتنا تو معاملات چلے. چلو ہو سکتا ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ آپ نے کچھ معاملہ چلاؤ، لیکن مولانا صاحب آزادی سے کلیشنکوف لگا کے یہاں تو دیکھیے یہ دیا نہیں گیا، یہ حالات نے ان کو مجبور کیا ہے. کیونکہ ہمارے ساتھ انہوں نے جو پہلا شروع کیا تھا کہ یہاں ہمارے پاس جو آپریشن کیا، تو اس آپریشن کے جو نتائج بھگتے وہ ان کو ابھی تک یاد ہے. اس کے بعد جو فدائیوں کی لائن لگی تھی، انہوں نے تو یہاں نہیں افغانستان میں سن 2007 میں افغانستان کے اندر جو تھے امریکہ بہت غالب آ چکا تھا، تو وہاں کے مجاہد کہتے ہیں ہمیں فدائیوں کی ضرورت ہے، فدائی نہیں مل رہے تھے. سانحہ لال مسجد کے بعد ایک لائن لگ گئی اور جس سے پوچھتے کہ تم کیوں فدائی کرنا چاہتے ہو، کہتے بس میں لال مسجد کے سانحے سے میں جو ہے مجبور ہو چکا ہوں. آج بھی ایک بہت بڑی تعداد پاکستان میں اور پوری دنیا میں تیار ہو رہی ہے فدائیوں کی، بہت بڑی تعداد تیار ہو رہی ہے. ہم ہاتھ 10 بستہ اپیل کریں گے اپنے فوجیوں سے، اپنے حکمرانوں سے کہ خدا را ان سے نہ ٹکراؤ. وہ تمہارے قیمتی اثاثہ ہیں، وہ خوبصورت نوجوان 16 17 سال 18 سال کے جن کے بھی شادیاں بھی نہیں ہوئیں، وہ فدائی ہم لوگ کے لیے تیار ہیں. اور ابھی اس ام حسان کی گرفتاری پر کتنے نوجوانوں نے کہا ہم فدائی کے لیے تیار ہیں. ہم نے کہا نہیں ایسا نہ کرو، لیکن وہ کہنے لگا کہ اگر نہ ہوئی تو ہم فدائی کر دیں گے. تو یہ جو واقعہ یہاں ہو چکا ہے اور اس کے نتائج آ چکے ہیں، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو چھیڑا، اور یقیناً ہمیں چھیڑا تو ہم تو خود تیار ہیں. میں تو خود چاہتا ہوں میں فدائی نہ کروں. اس ظالمانہ نظام پر میرا خود دل چاہتا ہے میرے پاس جیکٹ ہو اور میں اس کے اڑا کے رکھ دوں. یہ ظالمانہ نظام اسی کا مستحق ہے، لیکن ہم ابھی کر نہیں رہے. ہم ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہے ہیں کہ آپ کا اور افغان طالبان اور پاکستانی طالبان کا کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے. صرف کچھ عناصر ہیں، اس میں کچھ مکتب فکر کا اختلاف ہے شیعوں کا، باقی کچھ اور لوگ ہیں قادیانی ہیں. آپ کا کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ صلح کر لیجئے. اگر نہیں کریں گے، ہماری طرف آئیں گے، تو ممکن ہے کہ آپ وقتی طور پر ہمارے خلاف کارروائی کر بھی پائیں، لیکن اس کے بعد ہماری جو تعداد اس وقت طلبہ اور طالبات کی موجود ہے وہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ وہ پہلے سن 2007 سے اس وقت بڑھ چکی ہے، تو وہ پھر آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی. لیکن میں نے تو اپیل کی ہے، گزارش بھی کی ہے اور ایک پروگرام بھی نشر کیا ہے کہ آرمی چیف اور ISI اور جنرلوں سے میری چند ضروری گزارش ہے. ان میں نے اپیلیں کی اور ابھی بھی آج میں نے ظہر میں دعا کی ہے. میں نے دعا کی ہے، میں نے کہا یا اللہ پاکستانی طالبان اور جو ہے افغانی طالبان اور پاکستانی حکومت میں اور فوج میں صلح کرا دی. اللہ تو قادر ہے، ٹھیک ہے مشکل ہے لیکن اللہ قادر ہے. لیکن ہماری فوج کو اور ہماری سیاستدانوں کو یہ سوچنا چاہیے ان کے ان فیصلوں سے کیا قوم میں ان کی عزت بڑھ رہی ہے؟ نہیں بڑھ رہی. یہ لوگ کہیں بھی چلے جائیں، کسی جگہ چلے جائیں، ہمیں خود یاد ہے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے آپ پارا میں ہمارے فوجی بھائی آتے تھے، اپنی گاڑیوں میں آتے تھے، اپنی جو خاص گاڑیوں ان کی ہوتی تھی اسی آتے تھے اور سامان خریدتے تھے اور جا رہے ہوتے تھے. آج پورے ملک میں اپنی اس گاڑی میں وہ کسی بازار میں نہیں جا سکتے، کسی مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھتے تھے. کیوں؟ اگر انہوں نے قربانی دی ہے تو
پھر تو قوم ان کے ماتھے چومے نا. آپ کبھی جمعے میں دیکھیں میرے تو ماتھے چوم رہی ہوتی ہے، حالانکہ میں نہیں چاہتا آپ چوم رہی ہوتی ہے، ان کے ماتھے کیوں نہیں چومتے؟ اس لیے کہ انہوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ امریکہ کے کہنے پر کیا ہے اور امریکہ کے فتووں پر کیا ہے. ایک سوال، کیونکہ لاسٹ کوشچن تھا لیکن کیونکہ آپ نے حملوں کے حوالے سے بات کی، اب فیٹف وہ ادارہ ہوتا ہے جو آپ پہ مختلف پابندیاں لگاتا ہے. سر جو گفتگو مولانا صاحب آپ کا، ہو سکتا ہے میرا آپ سے محبت بھی ہو، پیار بھی ہو، لیکن جو گفتگو آپ کر رہے ہیں بڑی سخت اور بے باک گفتگو آپ کرتے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس گفتگو سے ہمارے ملک کے لیے ہماری دنیا پوری کا ایک تاثر جا رہا ہے کہ جی یہاں جو داڑھی والے لوگ ہیں وہ ایسے لوگ ہیں؟ تو اس طرح کی گفتگو، اگر مولانا صاحب اتنے بڑے عالم ہیں، ایک اتنا بڑا سسٹم چلا رہے ہیں، تو اگر وہ اس طرح کی گفتگو کریں گے تو پاکستان کے لیے مسائل نہیں پیدا ہوں گے. نہیں، یہ اس پر ہمیں مجبور کس نے کیا ہے؟ ہمیں مجبور کس نے کیا ہے؟ 30 سال جو ہم پر ظلم کیا ہے، 30 سال ہم پر بمباریاں کی ہیں، 30 سال ہمارے گھر مدرسے ہمارے شہید کر دیے، میرے والد صاحب کو شہید کر دیا، میری والدہ شہید ہو گئی، میرا بھائی شہید ہو گیا، میرا بیٹا شہید ہو گیا، میرے پھوپھی زاد بھائی شہید ہو گئے، ہمارے طلبہ اور طالبات شہید ہو گئے، اور لاکھوں کی تعداد میں آپ نے ہمارے جو ہے وہ جو علماء اور طلبہ اور مجاہدین یہ سارے شہید کیے ہیں. ان شہید کرنے کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ ہمارا گفتگو آپ کے لیے نرم ہونی چاہیے؟ آپ کسی کے بیٹے کو ماریں گے اس کا جواب پیار کا آئے گا؟ تو اس لیے آپ بھی اپنے رویوں پر تو غور کریں نا. حکومت کا رویہ کیا ہے؟ اور حکومت کا رویہ پیار کا ہے. حکومت پیار کا رویہ رکھی ہوئی ہے، جو اٹھا کر جن کے بچے لاپتہ کر رہے ہیں، جن کے والدین لاپتہ ہو رہے ہیں، جن کے بھائی لاپتہ ہو رہے ہیں، جن کے شوہر لاپتہ ہو رہے ہیں، تو کیا ان کے ساتھ آپ ان کو پیار دے رہے ہیں؟ لیکن آپ فدائی حملے کر رہے ہیں، آپ ان کو کہہ رہے ہیں، اس مجبور کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ اپنے رویوں کو تبدیل کریں. ہم تو دعا کرتے ہیں، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے. آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم تو آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاکستانی فوج اور پاکستانی طالبان اور افغانی طالبان کو متحد کر دے اور اسلامی نظام پر متحد کر دے. اسلامی نظام ہمارے آئین کا حصہ ہے کہ قرآن و سنت کی بالادستی ہوگی، لیکن 77 سال میں قرآن و سنت کی بالادستی نہیں ہے. یہاں بے حیائی کی بالادستی ہے، یہاں فحاشی کی بالادستی ہے، یہاں انگریز کے قوانین کی بالادستی ہے، یا امریکی فتووں کی بالادستی ہے. امریکہ کہتا ہے جہاد ہے تو جہاد ہے، امریکہ کہتا ہے نہیں اب سوویت یونین چلا گیا اب جہاد نہیں رہا، اب سارے یہ دہشت گرد ہو گئے. حرکت الجہاد دہشت گرد، القاعدہ دہشت گرد، حرکت المجاہدین دہشت گرد، جماعت الدعوہ دہشت گرد، جیش محمد دہشت گرد. تو یہ امریکہ کے فتووں پر ہم نے فیصلہ کرنا ہے؟ ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول کے فتووں پر فیصلہ کرنا ہے. اس لیے حکومت کی بھی آپ اپنی اداؤں پر غور کریں نا. حکومت اپنے اداؤں پر غور کرے، ہم پر ظلم کرے اور ظلم کی انتہا کرے، پھر اس کے بعد یہ سوچے کہ ہمارے رویوں میں نرمی آئے گی. یہ کیسے آئے گی؟ ہم تو پھر بھی ابھی تک نرم ہیں، لیکن جو حالات حکومت بنا رہی ہے، ابھی شام میں کیا ہو رہا ہے؟ شام کے جو بشار الاسد کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ وہ تو پھر ان لوگوں کو گولیاں چلا کے برابر کر رہے ہیں. تو اگر یہی کیفیت ہو تو یہاں بھی حالات یہ بنتے نظر آتے ہیں. اللہ معاف فرما، اللہ نہ کرے، لیکن اگر ایسا ہوا تو ہمارے یہ حکمرانوں کو یہی حشر ہونے کا خطرہ ہے. یہ قوم کھڑی ہو جائے گی. کتنے ہیں؟ فوج کتنی ہے ہماری؟ 10 لاکھ 15 لاکھ فوج ہوگی. جب یہاں کروڑوں لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اور آج تو ہر ایک کے پاس گھر میں اسلحہ آ چکا ہے، کلاشنکوف آ چکی ہے. اگر پوری قوم کھڑی ہوگی ان کے خلاف تو پھر یہ کیا کریں گے؟ سر جن ملکوں کے پاس فوج نہیں ہے ان کے بھی حالات دیکھ لیں سر آپ. ہمارے عراق کے حالات کیا بنے، اس کے بعد یہ جن ملکوں کے آپ نام لے لیں. ان کی فوج نے یہ سب کچھ کیا. ان کی فوجیں باطل کے ساتھ ملی ہیں، اور یہی حالات ہمارے ہاں بھی ہیں. ہماری فوج بھی باطل کے ساتھ مل گئی ہے. افغانستان میں فوج باطل کے ساتھ مل گئی تھی، لیکن مجاہدین کھڑے ہوئے تو انہوں نے سوویت یونین کو بھی نکالا اور 50 ملکوں کو بھی نکالا، حالانکہ فوج اس کے ساتھ نہیں تھی. اس لیے جو مجاہدین ہوتے ہیں، یہاں ہماری فوج ہمارے لیے مسائل کھڑے کر رہی ہے. آج ہماری فوج کے ہوتے مسائل زیادہ کھڑے ہو رہے ہیں، اس سے کہ یہ باطل کے ساتھ مل چکی ہے. ہم ان سے گزارش کریں کہ آپ باطل کے ساتھ نہ ملیں. اگر آپ نہیں کر سکتے باطل کو، ہمیں چھوڑ دیں، انشاءاللہ ان کو ہم خود سیدھا کر دیں گے. بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کے بات کا. ویژن پوائنٹ کے ساتھ سردار فیصل کو اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد